نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل القرآن على 7 أحرف۔ یہ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ کبھی کسی ملحد کے بات میں ہمیں کسی قسم کی پریشانی اور دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس حوالے سے ہمارے ایک انڈیا کے دوست ہیں مولانا یاسر ندیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، لیکن انہوں نے جو اصول اور ضوابط بیان فرمائے، میں چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آپ تک پہنچا دوں، اس لیے کہ پوری اسٹریم تو بڑی لمبی ہوتی ہے، یہ مختصر سی گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور آپ حضرات سے گزارش پہ کہ مفتی یاسر ندیم، یہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں اور ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بہت بڑے مجاہد ہیں اور علماء دیوبند سے ان کا تعلق ہے اور ان کی ایک ٹیم ہے علماء کی، ماشاءاللہ۔ ان حضرات نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک پروگرام کیا ہے، کوئی کافی سارے اعتراضات کا 15-16 اعتراضات کے جوابات انہوں نے دیے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ میں مختصر کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا سوال و جواب کی شکل میں، لیکن اصل محنت ان حضرات کی ہے، میں تو صرف ان کے نقالی کر رہا ہوں، اللہ مجھے ان کے نقالی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ملحدین عام طور پر جو اعتراضات کرتے ہیں وہ قرآن کریم میں تضادات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں تضادات ہے، اور یہ کافی ساری آیتیں ہیں جس میں وہ تضادات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کہ وہ مسلمانوں کو گمراہی میں ڈالتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی ہماری کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اس قسم کے تضادات پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں پر کلمات کا لفظ ہے، کہیں پر کتاب کا لفظ ہے، کہیں پر کتب کا لفظ ہے، کہیں پر مالک کا لفظ ہے، کہیں پر ملک کا لفظ ہے، اور کہیں پر وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ہے، کہیں پر وَهُوَ يَدَّعِي الْإِسْلَامِ ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف قراءات کی وجہ سے، جیسے آپ حضرات جانتے ہیں۔ کہیں پر موسیٰ، کہیں پر موسے، کہیں پر وَالضُّحَىٰ، کہیں پر وَالضُّحَىٰ۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی جو قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہوتے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کریم 7 احرف پر نازل ہوا ہے۔ اب یہ 7 احرف سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں ایک تو ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے رہتے ہیں کہ تو اس سے مراد 7 قراءتیں ہیں، جیسے 7 مشہور قراءتیں ہمارے ہاں ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو قراءتیں 7 نہیں ہے، قراءتیں بہت ساری ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ بعض نے 7 لغات مراد لیے ہیں، عرب کے جو مشہور 7 قبائل تھے، ہمارے اساتذہ جیسے ہمیں پڑھاتے ہیں، لیکن اس پہ جو بہترین تفسیر ہے ہم اس کی طرف جائیں گے، اس تشریح کی طرف جائیں گے کہ 7 احرف سے مراد کیا ہے۔ اور پہلے اس حدیث کی پوزیشن کو ہم دیکھیں گے۔ ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے اسے نقل کیا، اور اس میں 21 کے بار صحابہ کرام کا نام لیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ روایت متواتر نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے، اس کی سند پر کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو انزل القرآن علی 7 احرف ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 7 احرف والی جو روایت ہے یا متواتر ہے، اور صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے اسے نقل کیا ہے،
اور اگر کوئی اس کو متواتر نہ بھی مانے تو اس کی سند پر کوئی شک نہیں ہے، انتہائی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ پہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے حدیث کی پوزیشن۔ دوسری بات یہ کہ سبعۃ احرف سے کیا مراد ہے؟ سبعۃ احرف سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ چیزیں تو کئی ساری ہیں لیکن قسم ایک ہی ہے، تو اس سے ان اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے بخار ہے، گردن توڑ بخار ہے، اور ڈینگی کا بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، مختلف قسمیں ہیں، باوجود اس کے کہ اس کی قسمیں مختلف ہے لیکن ہے بخار۔ یا جیسے ہمارے ہاں کورونا کی بیماری آ گئی ہے، اس کے مختلف قسمیں ہیں، مگر یہ ہے کہ ہے کورونا، ہے بیماری۔ تو اسی طرح قراءتوں کا جو اختلاف ہے تو اس میں اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن ہے وہی قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہی قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے قراءتوں میں اختلاف آ جائے تو آ جائے مگر وہ قرآن ہونے سے نہیں نکلتا۔ یہ دو باتیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ سبع احرف سے مراد کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بعض حضرات نے اس سے 7 قراءتیں مراد لی ہیں اور بعض حضرات نے اس سے 7 قراءتیں مراد نہیں لی، بلکہ ان قراءتوں سے مراد ان حضرات کے ہاں وہ 7 لغات ہیں۔ اور میں جو چیز آپ کے سامنے ابھی عرض کر رہا ہوں یہ وہ ہے کہ جس کو حضرت مفتی صاحب نے اختیار فرمایا ہے، اور اس سے ہمارے تمام سوالات کا جواب ہمیں مل جائے گا۔ 7 قراءتوں سے مراد یہ ہے کہ 7 قسم کا اختلاف، اور یہ اختلاف جو بھی ہے لیکن یہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ من جانب اللہ ہے۔ جیسے کہیں پر یہ ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ یا تمت کلمات ربک، یہ مفرد اور جمع کا اختلاف ہے لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی ہے۔ تمت کلمات ربک یا تمت کلمات ربک، ان اسماء میں جو اختلاف آ رہا ہے مفرد اور تثنیہ کا تو مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ نمبر 2، کہیں پر افعال کا اختلاف ہوتا ہے، کہیں پر ایک فعل ہے اور کہیں پر اس کی جگہ دوسرا فعل ہے، تو جب ہم ان افعال کو دیکھیں گے یا کہیں پر اسم آ رہا ہے دوسری جگہ فعل آ رہا ہے، جیسے کہ آپ حضرات سنتے ہیں قراء حضرات سے، تو یہ جو افعال کا اختلاف ہے جیسے ربنا باعد بین اسفارنا یا ربنا بعد یا بعد بین اسفارنا، مفہوم دونوں کا ایک ہے، مفہوم کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا اور دونوں مفہوم اپنی جگہ درست ثابت ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں بار بار یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کے اندر قاری حضرات کو بھی آپ سنتے ہیں، کہیں پر اسم آ رہا ہے تو کہیں پر اس کی جگہ فعل آ رہا ہے، مگر مفہوم دونوں کا ایک بنتا ہے۔ تیسری بات وجوہ اعراب کا اختلاف، جیسے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ یا ذو العرش المجید یا ذو العرش المجید، تو مجید کو اللہ کی صفت بنائے یا عرش کی صفت بنائے، مفہوم دونوں صحیح ہے، مفہوم میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ چوتھا الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف، جیسے وما خلق الذکر والانثی، اور دوسری قراءت میں آتا ہے والذکر والانثی، تجری من تحتها الانہار، تجری تحتها الانہار ایک قراءت میں، تو ایک میں من کا اضافہ ہے اور دوسرے میں من نہیں ہے، ایک میں خلق الذکر والانثی ہے، دوسرے میں خلق کا لفظ نہیں ہے والذکر والانثی ہے۔ نمبر 5 تقدیم و تاخیر کا اختلاف، جیسے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاء بالحق سکرۃ الموت، تو یہاں تقدیم و تاخیر کا اختلاف ہو گیا، مفہوم دونوں درست ہے۔ اسی طرح نمبر 6 بدلیت کا اختلاف، ایک لفظ کے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف آ گیا، جیسے کیف ننشزھا یا کیف ننشرھا، اسی طرح فتبینوا اور فتثبتوا،
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس میں ایک جگہ ایک حرف آ رہا ہے، دوسری جگہ دوسرا حرف آ رہا ہے۔ ساتواں ہے لہجوں کا اختلاف، جیسے ابراہیم اور جیسے موسیٰ اور موسے، والضحیٰ والضحی وغیرہ وغیرہ، واللیل اذا یغشی، اس کو لہجوں کا اختلاف کہا جاتا ہے۔ تو یہ 7 قسم کے اختلافات آپ کے سامنے آ گئے، اور ان اختلافات میں آپ غور کریں گے کہ الفاظ میں یا طریقے ادائیگی میں یا یہ کہ کمی بیشی کے اختلاف، جو بھی صورتیں آ رہی ہیں، مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ اب اگر یہ 7 باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس حدیث متواتر موجود ہے، متواتر نہیں ہے تو اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث موجود ہے، اور انہوں نے پہلے سے بتا دیا کہ قرآن کریم ان 7 قسموں پر نازل ہوا ہے، اور یہ 7 کے 7 من جانب اللہ ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو اس کے اوپر نقطے بھی نہیں تھے، زبر زیر وغیرہ بھی نہیں تھے، تو جس طریقے سے قرآن کریم نازل ہوا ہے اس کو اسی طریقے سے لکھنا ہے، جس کو قرآن کریم کا رسم الخط کہا جاتا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، جو بھی قرآن اٹھا کر دیکھیں گے اس میں عین پر آپ کو کھڑا زبر ملے گا۔ مالک یوم الدین، اب دیکھیں مالک یوم الدین ایک مثال لے لیں کہ مالک یوم الدین جو پرانے نسخے ہم لیتے ہیں تو زبر زیر ہے نہیں، میم لام کاف ہے، تو اس میں اس بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ آپ اس کو مالک پڑھنا چاہے تو بھی من جانب اللہ ہے، مالک پڑھنا چاہے تو بھی من جانب اللہ ہے، اس میں کوئی اختلاف، تضاد اور تعارض والی بات نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ تو عرب لوگوں کے لیے اس کی کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر ہم جیسے عجمیوں کو فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا تو حجاج ابن یوسف نے اس کے اوپر اعراب بھی لگا دیا اور دوسری ضروری چیزیں جو ہم جیسے لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنتی ہیں۔ پھر حضرت زید ابن ثابت کے مصحف پر سب کو جمع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں تاکہ لوگوں میں یہ اختلاف نہ رہے، لیکن بہرحال قراءات کا اختلاف اس کے باوجود موجود ہے۔ ہم قراءت حفظ پڑھتے ہیں تو ہمارے ہاں یوں لکھا ہوا ہے، کوئی دوسری قراءت ہو تو وہاں دوسرے الفاظ اور دوسرے طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی بات واضح ہو گئی کہ یہ سارے طریقے من جانب اللہ ہیں۔ اب مالی کے پڑھے یا ملی کے پڑھے، مرضی آپ کی ہے، سب من جانب اللہ ہے۔ تو ان تمام من جانب اللہ قراءتوں کو جب ہم لیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میری قراءت یہ ہے تمہاری قراءت وہ ہے۔ ملحدین کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح کوئی ایک ہی ہوگی، یا یہ والی صحیح ہوگی یا وہ والی صحیح ہوگی۔ یہ اشکال تب آئے گا جب ہم کہیں کہ ایک من جانب اللہ ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ قرآن کریم کا نزول ہی 7 طریقوں پر ہوا ہے اور سارے کے سارے من جانب اللہ ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے تو اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مسلمان وہ ان تمام باتوں پر ایمان رکھے گا جو من جانب اللہ ہوں گی، اور معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس کے اندر کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ کیا کرتے ہیں کہ اس قسم کے جو قراءات ہوتی ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے، حالانکہ لوح محفوظ سے قرآن کریم جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش یا اس قسم کے نقطے وغیرہ نہیں ہے، یہ تو ہم عجمیوں کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، مگر ملحدین اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، وہ ان چیزوں کو آگے پیش کر کے اس کو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پھیلانے کا سبب اور قرآن کریم میں شکوک و شبہات ڈالنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو 7 چیزیں آپ کو بتائی اور پھر ساتھ میں حدیث متواتر بھی بتائی، تو ملحدین کا بھی اس سے جواب ہوتا ہے، لیکن چونکہ ملحدین کا کام وہ جواب کی طلب نہیں ہے، ملحدین کا کام لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا ہے، اور وہ شکوک و شبہات میں ہی ڈالنے والی کوشش کریں گے۔ یہ حق بات کو نہ سمجھیں گے نہ سمجھائیں گے، لیکن کم از کم ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب اس تفصیل میں اگر ہم جائیں گے تو پھر ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور اس لیے کہ یہ تفصیل بڑی لمبی ہے، بس یہ خلاصہ ذہن میں رکھیں، اور جہاں بھی اس قسم کا اختلاف آ جائے تو مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ لوگوں کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 طریقوں سے
قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ تو بہرحال پھر آگے اس میں یہ بھی تفصیل ہے، بعض قرأت متواترہ ہوتی ہے، بعض قرأت شاذہ ہوتی ہے، بعض قرأت مشہورہ ہوتی ہے، تو بعض دفعہ وہ قرأت شاذہ کو لے کر کے مشہورہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ گفتگو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ملحدین کو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ جو بھی آپ کو اس قسم کی قرأت نظر آئے گی تو امید ہے کہ آپ کو کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ۔